جب ہم پر ٹارچر کیا جا رہا تھا، ہم لوگوں کو مار رہے تھے، ہم لوگ پرامن تھے، پولیس والے انتظامیہ والے سارے دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ ریڈ زون میں سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ پر موجود ہے، وہ خود سی سی ٹی وی کیمرے نکالے، اس میں دیکھے کہ کون پرامن تھا، کون پر تشدد تھا۔ آئی جی بلوچستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے۔ مشکور ہوں، میں اورام بلوچ پچھلے 14 سالوں سے میں ریاستی جب کے خلاف جبری گمشدگیوں کے خلاف پرامن جدوجہد کرتے آ رہی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 11 جولائی کو ظہیر بلوچ کی جبری گمشدگی کے خلاف ایک ریلی نکالی گئی۔ پہلے سریاب میں سریاب یونیورسٹی کے سامنے پولیس نے شیلنگ کی، لاٹھی چارج کی، ہم سب پرامن تھے، ہمارے ساتھ نہ کوئی لاٹھی تک نہیں تھی، صرف موبائل تھے اور ہمارے بیگز تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پولیس نے وہاں بھی تشدد کیا، اس کے بھی لائیو ویڈیوز کے ثبوت میں ہمارے پاس موجود ہے، میرے خود کے فیس بک اکاؤنٹ پر بھی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ ہم گئے ریڈ زون کی طرف، وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فائرنگ شروع ہوئی، آنسو گیس وغیرہ، تو اس دوران سب کو تشدد کیا گیا، تمام خواتین جتنے بھی تھے، بچے، لڑکوں کو تشدد کیا، کئی لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا گیا، اور میں لائیو ہی کر رہی تھی، وہاں پر پولیس والوں نے آ کر میرے ہاتھ میں بندوق کے بٹوں سے مارا، وہیں پر میرا ہاتھ فریکچر ہوا اور میرے موبائل کو لے گئے۔ اس کے بعد بھی مجھے ٹارچر کرتے رہے، میرے آنکھوں میں نمک ڈالتے رہے، جتنا ان سے ہو سکا سارا غصہ نکالا۔ اور اس کے بعد میں ہاسپٹل گئی، شیخ زاید ہاسپٹل، وہاں پر اطلاعی رپورٹ بھی دی، اس کے بعد وہاں پر میرے علاج اسٹچ وغیرہ ہوئے۔ اگلے دن سیول ہاسپٹل گئی، لیکن پولیس سرجن تھے، میرا میڈیکل رپورٹ مجھے نہ ٹراما سینٹر میں دیا گیا، ایکس رے ہوئے لیکن میڈیکل رپورٹ نہیں دیا گیا پریشر کی وجہ سے۔ اس کے بعد سرکاری اسپتالوں میں علاج سے مجھے منع کیا گیا، پرائیویٹ ہاسپٹل۔ ابھی جب 11 تاریخ کو ہمارے اوپر FIR 2 مقدمات درج کیے گئے سیول لائن تھانے میں، اس میں مرکزی مجھے، مارنگ بلوچ کو اور بیبو مجھ سمیت کافی لوگوں کو انہوں نے FIR میں نامزد کیا ہوا ہے۔ بعد میں جو معاہدہ کیا گیا، اس معاہدے میں ہم لوگ موجود نہیں تھے، کیونکہ میں خود بھی ہاسپٹل میں تھی اور ہماری تنظیم کا کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا اس معاہدے میں جو مذاکرات کیے گئے۔ اس کے بعد میں جو ریلی آکی گراؤنڈ میں تھی، میں اس میں شامل نہیں تھی، کیونکہ میں اپنا علاج کروا رہی تھی، کبھی اس کمبار کبھی ہاسپٹل، میں دھرنوں میں اس کے بعد شامل نہیں ہوئی، نہ کسی ریلی میں 11 تاریخ کے بعد، کیونکہ میرا ہاتھ اور پیر فریکچر تھے، ابھی بھی سرجری مانگ رہے، بہت مسئلے مسائل ہے، اندرونی بہت زخمیں آئے ہیں اور میں فزیکلی بہت زیادہ تکلیف میں ہوں۔ تو میں نے پولیس کے خلاف جو انتظامیہ جنہوں نے بھی ہمیں ٹارچر کیا، 2 لوگوں کو میں جانتی ہوں، ان کا نام، باقی سب وہاں پر موجود تھے۔ جب ہم پر ٹارچر کیا جا رہا تھا، ہم لوگوں کو مار رہے تھے، ہم لوگ پرامن تھے، پولیس والے انتظامیہ والے سارے دیکھ کر ہنس رہے تھے، کسی نے بچانے کی کوشش نہیں کی، وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ آدمی وہاں پر کوئی بھی لیڈیز پولیس نہیں تھی، ایک عورت بھی نہیں تھی، سارے مردوں نے مجھ پر حملہ آور ہوئے، اور اس کے میرے پاس ثبوت بھی ہے، ایکس رے وغیرہ فریکچر کی جو بھی ہے، اور آگے بھی اگر میڈیکل ٹیم بھیجا جائے تو 22/1 3 دنوں سے ہم سیشن کورٹ جا رہے ہیں۔ 22/1 اپلیکیشن میں نے پولیس والوں کے خلاف درج کی تھی۔ کل جب ہم سیشن کورٹ گئے، میں جب کٹہرے میں تھی تو پولیس نے اپنا رپورٹ پیش کیا کہ اسے اریسٹ کریں گے، کہ جب پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ سارے FIR ختم کیے گئے، وڈرا کیے گئے ہیں، تو وہ اگر وڈرا کیے گئے ہیں، وہ اگر ختم ہوئے ہیں، تو کل کس بنیاد پر مجھے وہاں پر پولیس کا رپورٹ یہاں پر موجود ہے، انہوں نے اپنے رپورٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ ملزمہ 4 FIR میں مجھے انہوں نے ڈالا ہوا ہے، 107، 108، 114 اور 115۔ ان 7 میں وہاں پر میں وہیں پر موجود تھی، وہ مجھے اریسٹ کرنے کے لیے آئے تھے، تب وہاں پر میرے وکلا نے پہلے سے ہم لوگوں کا بیل جمع کروایا، بیل بیفور اریسٹ جو 6 تاریخ تک ہے، میں نے اپنا بیل کروایا، نہیں تو وہ مجھے کل وہی کورٹ سے مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے پولیس کے خلاف۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنا ضمانت وہاں پر جمع کیا تو جج نے آرڈر دیا ان کے خلاف FIR کرنے کے لیے۔ میں انصاف کے لیے IG ہے یا قانون جتنے بھی عدلیہ ہے، میں ان سے امید کرتی ہوں کہ وہ ہمیں انصاف دیں گے۔
اور دونوں جانب چیزوں کو دیکھیں گے. اگر ہم لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ریڈ زون میں سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ پر موجود ہے. وہ خود سی سی ٹی وی کیمرے نکالے، اس میں دیکھے کہ کون پرامن تھا، کون پر تشدد تھا. ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں تھا. میرا موبائل اب تک مجھے نہیں دیا گیا، الٹا مجھے مقدمات کیے گئے ہیں اور کل رپورٹ بھی دیا ہے کہ یہ ملزمہ ہے اور اسے گرفتار کریں گے. ایف آئی آر کوئی ختم نہیں ہوا. میں نے بیل بیفور اریسٹ اپنا کروا لیا ہے. ابھی چیئرمین صاحب بات کریں. معزز صحافی حضرات، جس طرح پولیس کے خلاف اوران بلوچ نے ایک اپلیکیشن وہاں سیشن کورٹ میں جمع کروائی ہے، وہاں پر اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم لوگ پرامن طریقے سے ظہیر بلوچ کی جبری گمشدگی کے حوالے سے پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے تھے اور احتجاجی ریلی ہم لوگوں نے نکالی. ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے آئینی اور اخلاقی کہ وہ ظہیر بلوچ کے خاندان کو مطمئن کرے اور ان کو تسلی دے اور ملکی قوانین کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرے. اگر ظہیر بلوچ پہ کوئی الزام ہے تو اسے عدالت میں پیش کرے، بے قصور ہے اس کو فوری طور پر رہا کرے. تو اس حوالے سے ریاست نے ظہیر کے فیملی کو نہیں سنا تھا، جو گزشتہ 9 دنوں سے سیشن کورٹ دریافت کے سامنے بیٹھے تھے. تو یہاں سے پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ریاست ہمیں یہاں پہ نہیں سن رہا ہے، ریاستی ادارے ہمیں نہیں سن رہے، انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے ادارے ہمیں نہیں سن رہے، تو ہم پرامن احتجاجی ریلی نکالتے ہیں تاکہ کوئی ہمیں سنے، کسی کی ضمیر جاگے، کسی کو احساس ہو کہ لوگ یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں، ایک زندہ بندہ غائب ہے. تو اس حوالے سے پرامن ریلی وہاں سے نکالی گئی تھی پروموٹر سے. تو جو ہی یہ ریلی سریاب تھانے کے نزدیک پہنچتا ہے، پھر آپ سب صحافی حضرات کے سامنے آئے، وہاں پہ لائیو ویڈیوز چل رہے تھے. تو وہاں پہ سب سے پہل انتظامیہ نے کی ہے، لاٹھی چارج خواتین پہ کیا ہے. مجھ سمیت بہت سے ہمارے دوستوں کو پہلے ریلی سے گرفتار کیا گیا اور تشدد کی گئی. پھر اس کے بعد دوبارہ ریلی آیا، اس میں ڈائریکٹ فائرنگ کی گئی. تو اس حوالے سے ہمارا ایک آئینی مطلب حق ہے، جو پاکستان کا قانون ہے وہ یہاں بسنے والے لوگوں کو، اپنے شہریوں کو ایک آئینی تحفظ دیتے ہیں کہ جو انتظامیہ ہوتا ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی ملکی قانون کے تحت آواز اٹھائے، وہ ان کی داد رسی کرے. اگر داد رسی نہیں ہوتا ہے، اگر انتظامیہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ریلی کو سیکورٹی فراہم کرے تاکہ ریلی جو یہاں عوامی نمائندے ہیں ان کے سامنے جا کے اپنا مدعا رکھیں. لیکن بدقسمتی یہ ہوا کہ پولیس نے کارروائی کی، شیلنگ کی، ڈائریکٹ فائرنگ کیا اور لوگ زخمی ہوئے. تو اس حوالے سے اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے آئینی حق ہے کہ ہم جو ضلعی انتظامیہ ہے جنہوں نے خواتین پہ لاٹھی چارج کی، جو ہمارے ضلعی کوآرڈینیٹر ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے، ان کے یہاں ہاتھ پہ بٹ سے، بندوق کے بٹ سے مارا گیا، فریکچر یہاں سے بھی ہوا ہے، یہاں سے بھی ہوا ہے. اور آپ دیدہ دلیری دیکھیں، جب کورٹ میں یہ کیس چلتا ہے تو ادھر یہ انتظامیہ خود ایکسیپٹ کر رہا ہے، لکھ کے دے رہا ہے کہ بھئی ہم نے کارروائی کیا ہے، ہم نے لاٹھی چارج کی ہے، ہم نے شیلنگ کی ہے، ہم نے لوگوں کو بٹ سے مارا ہے. ابھی دیکھیں یہ چیز ثابت ہو رہا ہے. تو ہمارے آج کے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، جو پہلے بھی تھا جب مجھے 11 تاریخ کو اریسٹ کیا گیا تھا، پھر جمعے کو مجھے بیل ملا تھا، میں رہا ہو کے آیا تھا. اس ٹائم بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ہم تنظیمی سطح پر یہ کبھی ہم اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے جنہوں نے ہمارے معصوم بچوں پہ تشدد کی، ہماری باپردہ خواتین پہ تشدد کی اور ان کو روڈوں پہ گھسیٹا گیا، ان کو گرفتار کر کے تھانوں میں اذیتیں دی گئی اور اس کے علاوہ ہمارے دوسرے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو اس ٹائم بھی ہم نے کہا تھا، ہم نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ اس واقعہ کے حوالے سے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے
نہ وہ ہماری باتوں کو دیکھے نہ انتظامیہ کی باتوں کو دیکھے. انتظامیہ کہہ رہا ہے کہ پہل پرامن ریلی کی طرف سے, احتجاجی ریلی کی طرف سے ہوا ہے, اور یہ بالکل واضح ثبوت موجود ہے کہ سب سے پہلے جو کارروائی کی ہے وہ ضلعی انتظامیہ نے کی ہے. تو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خواتین پہ تشدد ہوا ہے, خواتین اریسٹ ہوئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اریسٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو عوامی نمائندے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی. یہ ایک چھوٹا واقعہ نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک بہت بڑی واقعہ ہے جو بلوچستان میں رونما ہوا تھا 11 تاریخ کو. تو ایک بہت بڑی واقعہ ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ صاف شفاف طریقے سے ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو لکھتے کہ اس پر ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. پھر اس کے بعد یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری بنتا کہ وہ اس پہ آرڈر کرتا اور باقاعدہ ایک جوڈیشل اس پہ انکوائری بٹھائی جاتی. حاضر سروس جج کے زیر نگرانی وہ تحقیقات کرتا اور اس مسئلے کو حل کرتا. اگر انتظامیہ اس حوالے سے ملوث تھا تو ان کے خلاف کارروائی کی جاتی کہ بھئی آپ نے پرامن مظاہرین پہ کیوں لاٹھی چارج کی, کیوں ان کو بٹ سے مارا. خود وہ اقرار کر رہے ہیں سیشن کورٹ میں. اور ان پہ کیوں گولیاں برسائی گئی ڈائریکٹ, جن لڑکوں کو ٹانگوں میں کان میں بہت سی جگہوں پہ گولیاں لگی ہے. تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اتنا انتظار کیا, صوبائی حکومت نے ہمیں, شاید ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمیں صوبائی حکومت اپنا شہری نہیں سمجھتا ہے اور ہمیں ملکی قوانین کے تحت انصاف فراہم نہیں کرتا ہے. اس سے تو یہی معلوم ہوتا ہے. دیکھیں ظہیر کی فیملی 10 دن سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی عوامی نمائندہ نہیں جاتا ہے. 10 دن کے بعد لوگ مجبور ہو کر پرامن ریلی نکالتے ہیں کہ ہم جائیں. یہ جو گنگے بہرے اندھے بنے ہوئے عوامی نمائندے ان کے سامنے جائے, ان سے ہم التجا کرے کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے. لیکن وہاں انصاف فراہم کرنے کے باوجود تشدد کیا جاتا ہے. پھر بھی اس حوالے سے ان کو کوئی غم نہیں ہے کہ خواتین کو گرفتار کیا گیا, گولیاں چلائی گئی, لاٹھی چارج کیا گیا, خواتین زخمی ہوئے. پھر بھی ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے ایک کمیٹی بنائے. دیکھیں مہذب ممالک میں, مہذب معاشروں میں, جمہوری معاشروں میں یہی ہوتا ہے کہ اگر جہاں کہیں کوئی وقوع سرزد ہو جاتا ہے تو فوراً اس وقوع کے ہونے کے بعد فوراً جو عوامی نمائندے ہوتے ہیں, جو پارلیمنٹ ہوتا ہے, وہ اس پہ فوراً کمیٹی بنا دیتے ہیں. اور بہت سے مہذب ممالک میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر پرامن لوگوں پہ شیلنگ کی جاتی ہے, خواتین کو مارا جاتا ہے, گولیاں برسائی جاتی ہے, تو ذمہ داران فوراً استعفیٰ دے دیتے ہیں اپنے عہدے سے کہ ایک غیر جانبدار تحقیقات کرایا جائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج تک اس حوالے سے کوئی بھی کمیٹی نہیں بنائی گئی. تو اس کے بعد ہم نے یہی اعلان کیا تھا کہ اگر صوبائی حکومت ریکمینڈ نہیں کرے گا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے, تو پھر مجبوراً ہم تنظیمی سطح پر عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو کل اس حوالے سے باقاعدہ سیشن کورٹ میں درخواست ہم لوگ لے گئے تھے. تو وہاں پر پولیس نے اپنا موقف اختیار کیا کہ عوران بلوچ ایک ملزمہ ہے, اس پہ 4 FIR ہے, ہم اس کو اریسٹ کریں گے, اس کا بیل نہیں ہوا ہے, کورٹ اس کی کس طرح تحفظ کرے گا اور کس طرح اس کے جو اپلیکیشن ہے اس کو قانونی طریقے سے موو کرے گا. تو وہاں پر پھر ان کی عوران بلوچ کی گرفتاری کے لیے باری نفری لائی گئی تھی عدالت. تو ہمارے وکلا نے وہاں پر ہمت کی اور انہوں نے وہاں پر ان کا عبوری ضمانت کروایا. تو وہ اس کے بعد پھر جج نے کہا کہ بھئی اس کی ابھی قانونی طریقے سے عبوری ضمانت ہوئی ہے, تو اس کا ایک جائز مدعا ہے کہ مجھ پہ تشدد ہوا ہے, خواتین پہ تشدد ہوا ہے, اور باقاعدہ رپورٹ وہاں پہ جمع ہوا ہے جہاں پہ عوران بلوچ پولیس سرجن کے پاس گئی تھی. وہاں پر بھی انہوں نے اپنا رپورٹ جمع کروایا ہے عوران کے حوالے سے کہ اس کو مارا گیا ہے, ان کے جو ایکس رے کیے گئے, ان کا ہاتھ یہاں اوپر سے بھی
فریکچر ہوا ہے, یہاں 2 انگلیاں یہ بھی فریکچر ہوئی ہے, پاؤں کی جو ہڈی ہے وہ بھی فریکچر ہوا ہے. تو پھر اس پر باقاعدہ ہمارے موقف میں وزن تھا, ہم قانونی طریقے سے اپنا اپلیکیشن موو کیا. تو وہاں پر پھر جو سیشن جج صاحب ہے اس نے باقاعدہ آرڈر کیا کہ جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے پرامن ریلیوں پہ لاٹھی چارج کی, گولیاں برسائی اور بندوق کے بٹ سے خواتین کو اور معصوم بچیوں کو, بوڑھی ماؤں کو مارا گیا ہے, ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے. تو باقاعدہ ایف آئی آر کے حوالے سے سیشن کورٹ کے جج نے آرڈر کیا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ عدلیہ کے آرڈر کے باوجود بھی اب تک ضلعی انتظامیہ نے یا جو متعلقہ تھانے ہیں جس کو کہا گیا ایف آئی آر کے حوالے سے, وہ ابھی تک انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کیا ہے. تو اب پھر ہم ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں, صوبائی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے آئینی طریقے سے دروازہ کھٹکھٹایا ہے, فوراً ایف آئی آر درج کیا جائے اور جو ذمہ داران ہیں ان کو معطل کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں مہذب معاشروں میں جس طرح میں نے کہا کہ جمہوری ممالک میں جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ جن کے خلاف جو اپلیکیشن کورٹ میں موو ہوتا ہے اور کورٹ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے کہ بھئی ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں آج آپ میڈیا کے توسط سے آئی جی بلوچستان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ ہم نے جو اپلیکیشن سیشن کورٹ لے گیا ہے وہاں پر معزز عدالت نے باقاعدہ آرڈر کیا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کیا جائے. وہاں پر ہم نے باقاعدہ کچھ لوگوں کے نام بھی دیے لیکن اس میں پورا کوئٹہ کا انتظامیہ ملوث ہے. تو یہ آئی جی پولیس کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے طریقے سے وہ ان کو معطل کرے, ان کے خلاف انکوائری بٹھائے. تو اس حوالے سے ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن طریقے سے جدوجہد کریں گے. ہم 15 سالوں سے اس ملک کے آئین اور قانون کے تحت جدوجہد کر رہے ہیں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے اس کو ملکی قوانین کے تحت حل کیا جائے. آپ دیکھیں ریاست نے اس سے آنکھیں چرائے, ریاستی اداروں نے اس مسئلے کو ملکی قوانین کے تحت حل کرانے کے حوالے سے اپنے ذمہ داریاں پوری نہیں کی. انصاف کے فراہمی کے لیے بنائے گئے اداروں نے اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی. اب پورے بلوچستان میں لوگ اٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں اور ایک بدامنی کا ماحول بنا ہوا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ساری ذمہ داری ریاستی اداروں اور انتظامیہ پر ہوتا ہے. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے, جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے اس کو ملکی قوانین کے تحت حل کیا جائے. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتظامیہ کے حوالے سے ہمارے دوستوں کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ ہم ایف آئی آر وڈرا کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آن دا ریکارڈ ہے ہمارے ساتھ تقریباً جو ریکارڈڈ کیسز ہے اسی ایف آئی آرز کو بنیاد بنا کے انہوں نے 30 سے زائد گرفتاریاں کی ہے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ہدایت اللہ لیڈی کا بھائی بیٹھا ہوا ہے. 4 دن پہلے ہدایت اللہ سمالانی کا بھائی بیٹھا ہوا ہے. اس کے بھائی کو 4 دن پہلے اٹھایا گیا تھا, پھر اس کے بعد 2 دن اس کو حراست میں رکھا گیا, پھر تیسرے دن اس پر ایف آئی آر کیا گیا, اب یہ ریمانڈ پر ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کو وہ لوگ گرفتار کر کے ریمانڈ پہ رکھے ہوئے. تو ہم انتظامیہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف مذاکرات کیے, ایگریمنٹ کیے کہ بھئی ایف آئی آر سے ہم وڈرا ہو رہے. حوران بلوچ آپ لوگوں کے سامنے ایک پرامن کارکن ہے, اس نے ایک پتھر تک نہیں اٹھایا, اس کے ہاتھ میں لاٹھی نہیں تھا, اس کے ہاتھ میں صرف موبائل تھا. یہ دنیا کو دکھا رہا تھا کہ بھئی ہم لوگ اس طرح پرامن طریقے سے آ رہے ہیں اور پرامن طریقے سے جا رہا ہے اور ہم پہ کس طرح ریاست کی طرف سے تشدد کیا جا رہا ہے. تو ایک پرامن کارکن ہے, پرامن طریقے سے چیزوں کو ریکارڈ بھی کر رہا ہے, دنیا کو بھی دکھا رہا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم پرامن طریقے سے آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک طرف ریاست کہتا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف ایف آئی آر ختم کی ہے, تو دوسری طرف ریاست کہتا ہے کورٹ میں کہ یہ ایک ملزمہ ہے جو 4 ایف آئی آرز میں نامزد ہے, یہ کس طرح کورٹ میں کیس کرتا ہے. تو اس میں ہم اپنے وکلاء کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے فوری طور پر حوران بلوچ کی عبوری ضمانت کروائی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاست نے جو وعدے وعید کیے تھے, جو ایف آئی آر وڈرا کرنے کا انہوں نے کہا تھا, وہ انہوں نے وڈرا نہیں کیا. جس
بنیاد پر پھر ہماری آرگنائزیشن نے شروع ہی دن سے 12 تاریخ کو میں نے اعلان کیا تھا کہ پہلے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اگر نہیں بنایا جائے گا تو ہم ملکی قانون کے تحت کیس لے جائیں گے ضلعی انتظامیہ کے خلاف، تاکہ ان کے خلاف کارروائی ہو، آئندہ وہ پرامن نہتے باپردہ خواتین پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ، نوجوانوں پہ لاٹھی چارج نہیں کرے اور انہیں گرفتار نہیں کرے۔